اور آپ انہیں سماعت فرمائیں گے۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، یکی بعد دیگرے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمایا، بہت ہی شاندار نعتیہ کلام آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اور کیوں نہ سماعت فرمائے، اس لیے کہ آپ کے گاؤں کے خطیب و امام حضرت قاری شکیل صاحب قبلہ نے آج کے اس جلسے میں ایسے انمول ہیرے چھانٹ کر کے آپ نے اس جلسے میں اکٹھا کیا ہے۔ ان میں بالخصوص حضرت قاری نسیم اختر صاحب قبلہ جو آج بہت ہی مشہور و معروف شخصیت کے نام سے دنیا انہیں جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس سے بہتر اسے محنت اور صلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منبر رسول پر تشریف فرما، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ان کے تمام زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالی پورا فرمائے۔ حضرات میں نے اپنی تقریر کا عنوان کچھ اور بنایا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کی شروعات میں اپنی تقریر کی شروعات میں یہ آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آج امام حسین کے نام سے جلسہ پاک ہے، جلسہ پاک جشن شہدائے کربلا کے نام سے یہ جلسہ منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جشن کو ہمیشہ قبول فرماتا ہے، اس محفل کو ہمیشہ قبول فرماتا ہے، ان لوگوں کو ہمیشہ مقبول فرماتا ہے جنہوں نے امام حسین کی محبت میں اپنی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے امام حسین کے نام پر مرنا اور جینا سیکھا ہے۔ بنکٹی گاؤں والوں نے یہ ثابت کر دیا ٹھنڈک کے موسم میں کہ انہوں نے امام حسین کا دامن تو پکڑ لیا ہے، امام حسین کا دامن پکڑ لیا ہے۔ زمانہ ہمیشہ انہیں یاد کرے گا کہ حسین کے دیوانے سچے پکے مسلمان، سچے عاشق حسین ہے تو بنکٹی گاؤں کے مسلمان ہے۔ اس ٹھنڈی کے زمانے میں جہاں پر آج کی اس ٹھنڈی کی رات میں لوگ دو تین لحاف اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آج مختصر انداز میں بنکٹی گاؤں کے سنی مسلمان، حسینی مسلمان اس بات کو جاگ کر کے یہ دلیل دے رہے ہیں، یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم حسین اعظم کے دیوانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حسین کی محبت میں جلائے، اللہ تبارک و تعالی حسین کی محبت میں جلائے۔ اے میرے بنکٹی گاؤں کے حسینی سنی سنی جعلی مسلمانوں، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ ایک ایسے امام کے چاہنے والے ہیں، ایک ایسے شہید کربلا کے ماننے والے ہیں جن کی محبت میں آج تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے ان کے نانا کے صدقے میں جنت کو بنائی ہے۔ اللہ نے حسین اعظم کا صدقہ دنیا والوں کو بکھیر دیا ہے۔ آج دنیا والے جو کھاتے پیتے حسین کا صدقہ کھا پی رہے ہیں۔ اے بنکٹی گاؤں کے لوگوں، صرف آپ ہی نہیں پوری دنیا کے لوگ جو کھا رہے ہیں وہ حسین کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جب تک قیامت نہیں آئے گی حسین کا صدقہ کھاتے نظر آئیں گے۔ اور جو حسین کا صدقہ نہیں کھائے گا وہ زندگی کے اندر اپنی اس دنیا کے اندر ایک سیکنڈ کا سانس نہیں لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جس پہ نظر ڈال دے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر غریب پہ نظر ڈال دے تو مالدار ہو جاتا ہے، جہنمی پہ نظر ڈال دے تو جنتی ہو جاتا ہے، غریب پہ نظر ڈال دے تو مالدار ہو جاتا ہے، بے اولاد پہ نظر ڈال دے تو اولاد والا ہو جاتا ہے، مسکین پہ یتیم پہ نگاہ ڈال دے، یتیم پہ حسین نگاہ ڈال دے تو وارثدار بن جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے حسین اعظم کا جن پہ کرم ہوتا ہے جنت کی بہاریں اس کے لیے ہے، جنت کی حوریں اس کے لیے ہے، جنت کے باغ اس کے لیے ہے، جنت کے ہر محلات اس کے لیے ہے۔ ہمیں تو حسین کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا اللہ نے جنت ان کے حوالے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، جشن امام حسین، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اب آگے سے لے کے پیچھے تک پورا مجمع حسین کے نام پر کہہ دو یا حسین۔ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم دیکھتے رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا یہ چند لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں حسین کو یا حسین کہہ کے پکار رہے ہیں، حسین کے نام پہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ کوئی حسین کے نام پہ شعر پڑھ رہا ہے، کوئی حسین کی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی حسین کی سیرت بیان کر رہا ہے، کوئی حسین کی صورت بیان کر رہا ہے، کوئی حسین کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ ہمیں دنیا والوں سنو، اے بنکٹی والوں سنو، آپ حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، ہم سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور کربلا سے حسینی
काफिला यहाँ पर सुनने के लिए हाजिर आया हुआ है, हमको फैज हासिल करने के लिए आया हुआ है। लिहाजा प्यारे मुसलमानों, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा और तारीख के अंदर अगर तुमने किताब देखा होगा तो तारीख में लिखा है, और अगर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब के जमाने पे न जाने कितनी तकरीरें हुसैन के नाम पर सुना होगा, न जाने कितनी बयानात आपने सुना होगा, न जाने किन किन पे करम किया है, न जाने कितनों पर करम कर दिया है हुसैन करबला के सरदार ने, जो उनकी दिल की दुनिया बदल गई है। अल्लाह अकबर। आपके सामने छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूं कि हुसैन जिस पे करम कर देते हैं अल्लाह उसे कामयाब कर देता है। हुसैन का जिस पर करम हो गया है अल्लाह उसकी गरीबी को दूर कर देता है। आओ मैं आपके सामने ये वाक़या सुनाता हूं। एक आदमी था, अल्लाह अकबर, बहुत ही जालिम और जाबिर इंसान था। इतना जालिम और जाबिर था कि हर महफिल में, हर जगह पर उठते बैठते सोते जागते अपने महफिलों में, अपने इज्तिमा में, अपने महफिलों में, अपने जलसों में ये कहता था हुसैन की मजलिस हराम है, हुसैन की मजलिस ना मनाओ, हुसैन की याद ना मनाओ, हुसैन के नाम से नियाज मत दिलाओ, हुसैन के नाम से सबील मत दिलाओ। अल्लाह अकबर। यही कह रहा है, यही कह रहा है, हमेशा कह रहा है, जहां जहां जाता है हुसैन के नाम से चिढ़ रहा है, हुसैन के मानने वालों से चिढ़ रहा है, हुसैन के चाहने वालों से चिढ़ रहा है, हुसैन के नाम पर मांग करके सदका खाने वालों पे चिढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन कहते हैं जिसके घर में हुसैन के नाम के बागी लोग हो अल्लाह तबारक व तआला उसे घर में हुसैनी पैदा फरमाता है, उसी घर में हुसैनी पैदा फरमाता है। एक दिन का वाक़या है, उसी जालिम व जाबिर के यहाँ दरवाजे पर एक फकीर आ गया, एक भिखारी आ गया, मांगने वाला आ गया, और आने के बाद में सवाल कर बैठता है, सवाल लगाता है, सदा बुलंद करता है, हाय कोई इस घर के अंदर जो मुझे हुसैन के नाम पर कुछ दे दे। अल्लाह अकबर। आवाज लगाया लेकिन कोई घर से बाहर नहीं निकला। हे बरकती गांव के लोगों, मेरे एक एक जुमले को सुनो, फिर हुसैनी होने का हक तुम समझते आओगे, तुम समझ पाओगे कि हुसैनी होने का फायदा क्या हासिल होता है। अल्लाह अकबर। उसी जालिम व जाबिरी इंसान के घर के अंदर एक हुसैन के नाम पर मांगने वाला भिखारी आता है और सदा लगाता है, इस घर के अंदर है कोई ऐसा इंसान जो मुझे हुसैन के नाम पर कुछ दे दे। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद एक नन्ही उन्ही बच्ची आती है, नबी लुची आवाज में आती है, छोटे छोटे कदमों से बढ़ के आती है और तुतलाती हुई जुबान के साथ दरवाजे पे आ गई। कहा बताइए आप क्या चाह रहे हैं। कहा आने वाला फकीर आता है, कहने लगता है, हे अल्लाह, कहने लगता है, ए बंदी, ए बच्ची सुनो, मैं हुसैन के नाम पे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे खाने के लिए दे दो। ए बच्ची, मैं इस दरवाजे पर हुसैन का सदका मांगने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अल्लाह अकबर। बच्ची ने चंद सिक्के निकाले, चंद रुपये निकाले और उस फकीर के झोली में डाल दिया, उस फकीर के झोली में डाल दिया। जैसे डालना था फकीर दुआ देता है, आए है। जब फकीर के मुंह से दुआ निकलती है, जब फकीर की जुबान हिलती है तो दिन की दुनिया बदल जाती है। और कैसे ना निकले, कैसे ना जुबान कबूल हो जाए, क्योंकि वो भिखारी दुनियादार का नहीं है बल्कि फातिमा के लाल हुसैन आजम का भिखारी है। अल्लाह अकबर। उनके नाम पर सदका खाने वाला भिखारी है। अल्लाह अकबर। दुआ दिया, कहा ए बच्ची, तूने मुझे हुसैन के नाम पर दिया है, ठीक, तू सलामत रहे, तेरा सुहाग सलामत रहे, कह दो सुभान अल्लाह। कहा ए बच्ची, तू सलामत रहे, तेरा सुहाग सलामत रहे। ये दुआ देते हुए फकीर चला गया, हुसैन के नाम पर मांगने वाला भिखारी चला गया। अल्लाह अकबर। बच्ची घर में आ गई, थोड़ी देर गुजर चुकी है, अब बाप घर में आ गया, वही बाप जो जालिम जाबिर था, जो हुसैन के नाम से चिढ़ता था, जो हुसैन के फातिहा से चिढ़ता था, जो हुसैन के सबील से चिढ़ता था, जो हुसैन की मजलिस से चिढ़ता था, जो सुन्नियों के जलसे से चिढ़ता था, अपने जलसों में, अपने इज्तिमाओं में, अपने महफिलों में, अपने मस्जिदों में हमेशा कहता था हुसैन की महफिल मनाना नाजायज़ हराम है, हुसैन की सबील लगाना नाजायज़ हराम है। अपनी जलसों में, अपने इज्तिमा में कहा करता था। वही आया और अपनी बच्ची से पूछता है, ए बच्ची क्या बात है, तेरा चेहरा खिला खिला नजर आ रहा है, तेरे चेहरे पर मुस्कान कैसी है, तेरा चेहरा क्यों खिल रहा है। अल्लाह अकबर। कहा ए बच्ची, तेरा चेहरा तो खिला हुआ है, आखिर वजह क्या है। बच्ची कुछ बोल नहीं रही है, तब तक कि उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी। अपने कुर्ते को उठाया और उठाने के बाद में कुछ रुपया निकालने की कोशिश किया तो क्या देखा कि जेब में जो सिक्के रखे हुए थे, जो पैसे चंद रखे हुए थे, जो फुटकुर पैसे रखे हुए थे, अब उसके जेब में नहीं है। अपनी बेगम से पूछा, अपने घर वालों से पूछा, कहा ए मेरे खानदान के लोगों, ए मेरे अहले खाना के लोगों, ये बताओ मेरे जेब में जो चंद सिक्के
رکھے ہوئے تھے, میرے جیب میں جو چند پیسے رکھے ہوئے تھے وہ کیا ہوئے, کہاں چلے گئے ہیں, اسے کون لیا ہے, بغیر پوچھے کس نے لے لیا ہے, آخر میرا سکہ کون لے گیا ہے. اللہ اکبر. گھر کے کوئی لوگ آواز نہیں دے رہے ہیں, کوئی بول نہیں رہا ہے, تب تک کہ بچی بول پڑتی ہے, بہت ہی معصومیت کے ساتھ بولتی ہے, کہتے ابو جان سنو سنو, ہاں میں نے لیا ہے. کہا کس لیے لیا بیٹی, کہا جانتے نہیں ہو, اللہ کا شکر ہے, میرے نبی کا کرم ہے, بزرگوں کا کرم ہے, حسین آقا کا کرم ہے, اس لیے کہ ہمارے دروازے پہ کوئی اور نہیں آیا تھا, ہمارے دروازے پر حسین کے نام پر مانگنے والا ایک بھکاری آ گیا تھا, اس نے آواز لگائی تھی, ہے کوئی اس گھر کے اندر کہ حسین کے نام پر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے, چند سکے دے دے. میں نے اٹھا کر کے آپ سے جیب سے سکے نکالے اور اٹھایا, اور لے نکالنے کے بعد میں لے جا کر کے اس فقیر کو دے دیا. اللہ اکبر. جب یہ ظالم باپ سنتا ہے اپنی بچی کو کہ حسین کے نام پر مانگنے والے بھکاری کو دے دیا ہے, تو فوراً غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے, بچی کو تماچے مارنا شروع کر دیتا ہے, بچی کے معصوم چہرے پر, بچی کے نرم نازک چہرے پر مارنا شروع کر دیتا ہے. بچی رونا چلانا شروع کرتی ہے, کہتی ہے ابا حضور, اے ابا جان میں نے کیا بگاڑا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا ہے, میں نے غلط کام نہیں کیا ہے, ابا جان آپ مجھے کیوں مار رہے ہو, آخر وجہ تو بتاؤ کس لیے مار رہے ہو, کیا میں نے پیسے نکال لیا ہے تو اس لیے مار رہے ہو, کیا میں نے کوئی پیسہ لے لیا ہے اس لیے مار رہے ہو, اے ابو جان بتاؤ آخر تم مجھے کیوں مار رہے ہو. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, اس ظالم باپ نے کہا, اے میری بیٹی سنو سنو, میں تمہیں اس لیے نہیں مار رہا ہوں کہ تم نے پیسہ نکال لیا ہے, پیسے سے ٹافی خرید لیا ہے یا کوئی ساز و سامان خرید لیا ہے, میں تجھے اس لیے مار رہا ہوں, اس لیے جس محفل کو جس نام سے حسد رکھتا تھا, جس نام سے جلتا تھا, جس محفل سے جلتا تھا, جس حسین کی محفل سے جلتا تھا, جس حسین کے نام سے چہن ہوتی تھی, آج اسی حسین کے نام پر مانگنے والے بھکاری کو تو نے بھیک دے دیا ہے. اے بچی آج سے تیرا ہمارا تیرا میرا رشتہ ختم ہے, آج تو میری بیٹی نہیں رہی, آج تو میری نہیں رہی. اے بیٹی آج تجھے میں ایسی سزا دوں گا, ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تک دنیا والے دیکھیں گے, زمانے والے دیکھیں گے کہ حسین کے نام پر جو بھیک دے گا میرے گھر کا کوئی, اگرچہ بیٹی ہو میں اسے بیٹی نہیں مانوں گا بلکہ وہ میری دشمن ہوگی. تلوار اٹھاتا ہے, چاقو اٹھاتا ہے, دھاردار اوزار اٹھاتا ہے, اور اٹھانے کے بعد میں بیٹی سے کہتا ہے, اے بیٹی بتا تو نے کس ہاتھ سے حسین کے نام پر مانگنے والے بھکاری کو بھیک دیا تھا. بچی نے اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھایا, کہا ابا حضور میں نے اسی ہاتھ سے فاطمہ کے لال حسین اعظم کے نام پر مانگنے والے بھکاری کو بھیک دیا تھا. ظالم باپ کی تلوار اٹھتی ہے, نیز تلوار اٹھتی ہے اور اس ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے. کاٹنے کے بعد میں دھکا مار کر کے کہتا ہے کہ جا تو نے حسین کے نام پر بھیک دیا ہے, اب پوری زندگی حسین ہی کے نام پر مانگ مانگ کر کے زندگی بسر کرنا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے غوثیت, زندہ باد, امام حسین, زندہ باد, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ. میرے دوستو, اس بچے کے سر پر اس ظالم باپ نے ظلم و بربریت کے پہاڑ اسے توڑے, بہت مارا, مارنے پر باز نہیں آیا بلکہ اس ظالم باپ نے اس حسین کی پکی سچی دیوانی عاشقہ کے ہاتھ کو کاٹ لیا. اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس ہاتھ سے اس بندی نے, اس بچی نے کربلا کے لال, کربلا کے سردار فاطمہ کے لال حضرت حسنین کریمین نیرین منیرین کے نام پر مانگنے والے بھکاری کو بھیک دیا تھا. اب وہ بچی گھر سے نکلتی ہے اور اپنے امام کو پکار کے کہتی ہے, اے میرے سردار, اے جنتی جوانوں کے سردار, آج سے یہ تیری بندی ہو گئی ہے, تیرے نام پہ جیے گی, تیرے نام پہ مرے گی,
تیرے نام پر زندگی گزر بسر کرے گی۔ اللہ اکبر، وہ بچی اب پوری زندگی حسین کی دیوانی ہو گئی، حسین کے نام پر مانگ مانگ کر کے کھا رہی ہے، زندگی گزر بسر کر رہی ہے۔ کبھی اس گاؤں پہ حسین کے نام پہ مانگ رہی ہے، کبھی اس گاؤں پہ جا رہی ہے اور حسین کے نام پر بھیک مانگ رہی ہے۔ بھیک مانگتے مانگتے کھاتے کھاتے اس کی زندگی کٹ رہی ہے، یہاں تک کہ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی، سیانی ہو گئی، بڑی ہو گئی، ایک دن ایک گاؤں میں گئی، بھیک مانگا، لوگوں سے حسین کے نام پر مانگا، لیکن کوئی گاؤں کے اندر ایسا نہیں تھا جو حسین کے نام پہ کچھ صدقہ دے دے۔ وہ گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے گاؤں میں گئے، اللہ اکبر، اس بچی نے وہاں بھی مانگا لیکن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، تیسرے گاؤں گئی، یہاں تک کہ صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی، مانگتے مانگتے شام ہو گئی لیکن کوئی کھانے کے لیے نہیں دیا۔ کسی طریقے سے رات کٹ گئی، جب صبح ہوئی پھر دوسرے گاؤں گئی، وہاں بھی مانگنا شروع کر دیا، وہاں جب کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ بھوک کا ایک حد ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بھوک بچی کو زیادہ شدت کے ساتھ تڑپا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مانگتے مانگتے تھک گئی ہے لیکن 2-3 دن سے کوئی دینے والا نہیں دے رہا ہے بھی حسین کے نام پر۔ ایک دن اچانک بھوک سے نڈھال ہو کر کے بھوک سے تھکی ہاری ماندی ایک گھر میں گئی اور آواز لگائی، دروازے پر پہنچی، کہا ہے کوئی اس گھر کے اندر جو مجھے حسین آقا کے نام پر کچھ کھلا دے پلا دے۔ آواز لگائی، تاب نہ لا سکی، بے ہوشی میں آ گئی، غشی کھا کر کے زمین پہ گر گئی، زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ تب تک کہ دروازہ کھلتا ہے، اندر سے ایک کمزور ضعیف عورت آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ میرے گھر کے دہلیز پر، میرے گھر کے دروازے پر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے جو بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ وہ عورت گئی، گھر کے اندر گئی، کٹورا لے کر کے، پانی کا کٹورا لے کر کے آئی، پانی کا چند چلو میں پانی لیا اور لینے کے بعد میں اس بچی کے چہرے پر مارا، چھڑکا، بچی کو ہوش آ گئی۔ اب وہ عورت پوچھتی ہے، وہ ضعیفہ کمزور عورت پوچھ رہی ہے، اے بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو کس گاؤں کے رہنی والی ہے؟ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تیرا حسب نسب کیا ہے؟ اے بچی کہاں سے آئی ہے اور میرے دروازے پہ کس لیے آئی ہے؟ وہ بچی رونے لگی، رو کے کہہ رہی ہے، اے مائی میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اے مائی میرا کوئی باپ نہیں ہے، اے مائی میرا کوئی گاؤں نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، آج مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اے مائی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو آمنہ فاطمہ کے لال حسین اعظم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ بچی رو کے کہہ رہی ہے، اے مائی میں کئی دن سے بھوکی پیاسی ہوں، میری پوری زندگی کٹ گئی ہے اسی حسین کے نام پر بھیک مانگ کر کے، لیکن پچھلے کئی دن سے میں بھیک مانگ رہی ہوں، مجھے کوئی کھانے کے لیے نہیں دے رہا ہے، اے مائی مجھے دہائی ہے حسین اعظم کی، مجھے کچھ کھلا پلا دو، اللہ اکبر، مجھے کچھ کھلا پلا دو۔ مائی گئی گھر کے اندر، تھوڑا سا کھانا لے کر کے آئی اور آنے کے بعد بچی کو دیا، کہا بچی کھانا کھا لو۔ بچی کھانا کھا لیتی ہے، جب شکم شیر ہو گئی، اب بچی نے کہا امی جان تم نے بہت مجھے بہت ہی دل سے اپنے گھر کے اندر کھانا کھلایا ہے، امی جان اگر اجازت ہو آج یہیں پہ رات گزار لو۔ کہا ٹھیک ہے بچی، یہ گھر میرا گھر نہیں بلکہ آپ ہی کا گھر ہے، بغیر جھجک کے میرے گھر کے اندر آپ آرام کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں حسین کا جو دیوانہ ہوتا ہے، حسین کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، ہر رگ میں حسین کی عاشقی دوڑتی ہے، حسین کی محبت دوڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا ہے بیٹی تو لاجواب ہے، تیری سیرت لاجواب ہے، تیری صورت لاجواب ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا لاجواب ہے، اے بچی سنو، جب تیرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تیرے باپ نے بچپن میں دھوکہ دے دیا، تیرے باپ نے تیرے ہاتھ کو کاٹ لیا ہے، اے بچی تو غم کی ماری ہے، تو مصیبت زدہ ہے، تو تکلیف کی ماری ہے، اے بچی اگر تم کہو تو تمہیں تمہاری شادی کرا دوں، کہہ دو سبحان اللہ، اگر تم کہو تو تمہاری شادی کرا دوں۔ وہ بچی کہتی ہے، اے میری مائی سنو، اے میری امی جان سنو، اس زمانے میں تو یہ حال ہے، نہ جانے کتنی خوبصورت لڑکیاں، نہ جانے کتنی حسین و جمیل لڑکیاں اپنے گھر میں ایسے ہی بیٹھی ہے بغیر شادی شدہ کے، وہ گوری بھی ہے، چٹھی بھی ہے، ان کا جسم کا سارا اجزا بھی اچھا ہے، ہاتھ پیر بھی صحیح ہے، آنکھ سب صحیح ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن باپ غریب ہے، دہیز نہیں دے سکتا ہے، دہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی اب جب کہ کنواری ویسے بیٹھی ہوئی ہے، اے مائی میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، مجھے دہیز دینے والا کوئی نہیں ہے، میرا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں، میرے جسم میں تو ایک
ایک نقص ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اس ماں نے کہا تھا اے بیٹی تو اقرار کر لے، خدا کی قسم تیرا دولہا تیرا سہاگ میں تیرے لیے انتظام کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی نے کہا ماں ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو، اگر تم کہتی ہو تو میں ہاں کرتی ہوں، میں شادی کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس لڑکی نے ہاں کرنے کے بعد میں جیسے شام کا وقت ہوا، عشاء کے بعد میں جب اس کا لڑکا گھر میں آیا، ماں نے اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد میں فوراً اپنے بیٹے سے گفتگو کرنے لگی۔ کہا بیٹا دیکھو، بچپنے میں جب تیرا باپ جو ہے دنیا سے چلا گیا، بڑی مشقت کے ساتھ بہت ہی اپنی عزت و آبرو کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کے گھروں میں چکیاں پیس پیس کر کے اپنی زندگی کو، تمہاری زندگی کو اس موڑ پہ لائی ہو کہ تم جوان ہو گئے ہو، آج تم بہت بڑے مالدار ہو۔ اے بیٹے سنو، یہ جو دولت تمہارے حوالے ہے، یہ جو دکان بڑی بڑی چل رہی ہے، اے میرے بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کی محبت ہے، تیری ماں کی محنت ہے کہ اپنی عزت و آبرو کو کی حفاظت کرتے ہوئے میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے بڑا کیا ہے۔ اے میرے لاڈلے سنو، زندگی بھر تو نے جو مانگا ہے، ماں نے خون کا آخری قطرہ دے کر کے اپنے لال کی آرزو تمنا کو پورا کیا ہے۔ اے میرے لختے جگر، آج تجھ سے تیری ماں مانگ رہی ہے، کیا تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہا بتاؤ ماں، جان تو جان ہے، پوری مال تو مال ہے، پوری جان تمہارے قدم پہ نچھاور کر دوں گا۔ کہا بیٹا بس یہی پہ قائم رہو۔ اے بیٹا آج کی تاریخ میں ابھی اسی وقت تیری میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے دلہن دیکھ لیا ہے، میں نے دلہن تلاش کر لیا ہے۔ اے میرے بیٹے مسجد کو، امام کو دعوت دے دیا ہے، مجھے یقین تھا میرا بیٹا مر جائے گا لیکن ماں کا وعدہ وفا کرے گا، خلاف نہیں کرے گا۔ اے بنکٹی گاؤں کے لوگوں سنو، ماں باپ کے وعدہ کے مطابق کام کرو، ماں باپ کی خدمت گزاری کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو انشاءاللہ جنت تمہارے لیے ہوگی، دولت تمہارے لیے ہوگی۔ نبی کا فرمان ہے، نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں، تم چاہتے ہو مالدار ہو جاؤ، تم چاہتے ہو غریب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو اللہ مجھے مالدار بنا دے تو خود نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ ماں باپ کے لیے دعا کرو گے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کی عبادت کے لیے اللہ تمہیں مالدار بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اے بنکٹی گاؤں کے لوگوں، آپ حسینی ہو، مجھے فخر ہے، لیکن حسینی سے کام نہیں چلے گا۔ حسینی ہو تو حسینی بن کر دکھاؤ، اس میں کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں۔ آپ حسینی ہے لیکن حسین اعظم کے سچے پکے عاشق بن کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا نے اقرار کر لیا، دوڑتی بھاگتی ہوئی اس بیٹی کے پاس پھر وہ عورت گئی، کہنے لگی بیٹی ایک بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جو تیرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کو ایک رات جو میں نے رات جس کو سہاگ رات کہتے ہیں، اس رات میں اس راز کو چھپائے رکھنا، کسی طریقے سے ظاہر نہیں ہونے دینا، بعد میں نپٹ لوں گی، جو تیرے ساتھ ہوگا میں نپٹ لوں گی، تیرے پر کچھ نہیں آنے دوں گا، تجھ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن بیٹی اس راز کو تھوڑا پوشیدہ رکھنا، جو تیرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کو شوہر کو دیکھنے نہیں دینا، اس طریقے سے آداب رات گزارنا کہ تیرے ہاتھ کو تیرا شوہر دیکھنا سکے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب آ گئے، اب وکیل صاحب آ گئے، گواہان آ گئے، نکاح خوانی ہو گئی، سب لوگ گھر میں چلے گئے۔ ماں خوشی اپنے ہاتھوں سے اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے، بارگاہ رب قدیر میں ہاتھ کو اٹھا کر کے مانگتی ہے، اے مولا تعالیٰ، اے پروردگار عالم، اس محفل کو قبول فرما، میرے بیٹے نے میری بات کو مانا ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ المختصر سماعت فرماتے چلے۔ اب جب شادی ہو گئی، جس طریقے سے تمام لوگوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، پہلی رات شوہر اپنی بیوی کے بستر پہ آتا ہے، اس رات کو سہاگ رات کہتے ہیں۔ وہ گیا اور شرینی لے کر کے گیا، اللہ اکبر، شرینی لے کر کے گیا،
اپنے شریک حیات کی قبر میں گیا، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، بہت ہی ادب کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہ کر کے اس حسین پاک کے ماننے والی بندی نے جواب دیا۔ جب جواب مل جاتا ہے، اللہ اکبر، اس شوہر نے فوراً اس کے روبٹے کو مانگا۔ اے میرے عزیز دوست، طریقہ یہی ہے جب کسی کی شادی ہو، شادی کے مین رات میں خود امام بنو اور اپنی عورت کو مقتدی بنا کر کے نماز پڑھاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اشارتاً اس کے روبٹے پہ آپ خود نماز پڑھیے اور اس سے کہیے کہ آپ بھی میرے پیچھے نماز پڑھیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، بہرکیف میرے عزیز دوستو، اس کے شوہر نے نماز کی ادائیگی کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں پھر فاتحہ دیا، فاتحہ دینے کے بعد میں اس شرینی کے ڈبے کو اپنے شریک حیات کو دیا، کہا اے میری بیوی اس ڈبے کو لے لو، اس میں سے چند مٹھائی تم کھا لو، مجھے بھی کھلا دو۔ اللہ اکبر، جیسے ڈبا کو پکڑایا، ادب کا دائرہ تو یہ ہے، طریقہ تو یہ ہے، بہتر طریقہ تو یہ ہے، اگر کوئی سامان دے تو دونوں ہاتھوں سے دے، اگر لے تو دونوں ہاتھوں سے لے، نہ ہو سکے تو کم سے کم داہنا ہاتھ استعمال کریں، کیونکہ اللہ نے داہنا ہاتھ اچھے کاموں کے لیے بنایا ہے، بائیں ہاتھ کو اچھے کاموں کے لیے بنایا ہے، لیکن داہنے ہاتھ کو مخصوص کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اس لڑکی نے بائیں ہاتھ سے جیسے ڈبا پکڑا، کیونکہ ایسی ماں ہو اس کا بیٹا کیسا ہوگا؟ ماں ایسی ہے کہ جوانی سے لے کر کے بڑھاپا پا گئی ہے، لیکن کبھی سنت کا طریقہ چھوڑا رہی ہے، کبھی سنت کا طریقہ نہیں چھوڑا ہے، تو اپنے بیٹے کو کیسا سانچے میں ڈھالا ہوگا؟ بیٹے نے کہا یہ کیسے معاملہ ہے؟ میری ماں تو ہدایت دیتی ہے جب کھانا کھاؤ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، پانی پینا ہو تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے داہنے ہاتھ کو بالخصوص آگے رکھو اور پانی پیو، یعنی کسی کو کچھ لینا ہو تو داہنے ہاتھ سے لو، لیکن یہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میری زندگی کٹنی ہے، اس کا چال چلان کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، یہ تو داہنے ہاتھ سے نہیں لیتی ہے بلکہ بائیں ہاتھ سے لیتی ہے۔ لیکن اس نے کہا ہو سکتا ہے عجیب رات ہوئی، ایک عظیم رات ہے، اس لیے اس کو ہو سکتا ہے ہوش نہ رہا ہو، اس نے بائیں ہاتھ سے لے لیا ہو۔ پھر بہر قید ڈبے کو کھولا، اس شوہر نے کھولا اور کھولنے کے بعد مٹھائی کو خود نکالا، نکالنے کے بعد آدھی مٹھائی کا ٹکڑا خود کھایا اور پھر آدھی مٹھائی اپنی بیوی کو دینے لگا، بائیں ہاتھ سے لے لیا، بائیں ہاتھ سے جیسے وہ دوبارہ لڑکی نے مٹھائی لیا۔ اللہ اکبر، اب اس کا شوہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور چلا کر کے جھلجھلا کے کہا اے میری بیوی سنو، آج یہ پہلی رات بھی تیری ہے، آخری رات بھی تیری ہے، تو نے تو اس طریقے سے سنت کے خلاف کام کیا ہے، ارے تجھے تو طریقہ یہ سکھانا چاہیے تھا تیرے ماں باپ کو، جب کوئی سامان لینا دینا ہو تو داہنے ہاتھ سے، لیکن تو نے تو بائیں ہاتھ سے لیا ہے۔ میری ماں کا یہ کہنا ہے، میں نے بچپن سے اپنے ماں سے سیکھا تھا، اب تو میری بیوی بن کے آئی ہے، تو تیرے ساتھ میری زندگی نہیں کر سکتی ہے، صبح ہوتے ہوئے میں تجھے طلاق دے دوں گا، رات کٹ جانے دے، جب صبح ہوگی تو مجھے طلاق دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، پھر پلٹ کر کے دروازے پہ جانے لگا۔ اللہ اکبر، اس لڑکی حسین اعظم کی دیوانی چاہنے والی کا شوہر، جس کی نئی شادی ہوئی ہے، اس کا شوہر یہ دھمکی دے کر کے میں صبح تجھے چھوڑ سکتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے پہلی رات میں شوہر اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے دروازے پہ گساتے ہوئے چلاتے ہوئے جا رہا ہے۔ اب اس لڑکی نے دیکھا کہ میرا تو بچپنا لٹ گیا تھا، میری تو جوانی لٹ گئی تھی، اب تو میرا سہاگ لٹا جا رہا ہے۔ اب اس نے اپنی اوڑھنی کو پھینکا اور ہاتھ کو اٹھایا، کہا اے کربلا کی وہ میرا ہاتھ جل گیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی غلا نہیں کیا۔ اے کربلا کے سردار، اے امام حسین، آج میرا سہاگ چھنا جا رہا ہے، کہاں ہو؟ آؤ مجھے بتاؤ، میرا سہاگ بتاؤ، میں نے تیرے نام پر بھکاری کو پھینک دیا تھا، میرا ہاتھ کاٹ لیا میرے باپ نے، میں نے شکایت نہیں کیا، آج میرا سہاگ چھنا جا رہا ہے۔ اے کربلا کے حسین، آؤ میری مدد کرو۔ اتنا کہنا تھا، کربلا کی دھرتی سے امام حسین سونے کی تھالی میں اس کا ہاتھ سجائے ہوئے اس کے کمرے میں چکمگانے لگے۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے کمرے میں چکمگانے لگے اور کہنے لگے اے میری دیوانی سنو، تیرا سہاگ بھی سلامت رہے گا، تیرا ہاتھ بھی سلامت رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، فیضان امام حسین، جشن امام حسین، کرامت امام حسین، علماء اہل سنت، حسینی قافلہ، بنکٹی کے سنی مسلمان، قاری عالمین صاحب قبلہ،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کہتے ہیں میری عاشقہ ہے میری دیواری، آج تو سلامت رہے گی، تیرا سہاگ سلامت رہے گا اور تیرا ہاتھ سلامت رہے گا۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ حسین اعظم بچپنے سے لے کر کے اب تک کے اس کے ہاتھ کو کربلا میں محافظ خانے میں رکھا اس لیے تاکہ زمانہ کو بتا دے کہ جو حسین کا دیوانہ ہوتا ہے صبح قیامت تک حسین کو یاد کرتا رہے، زندگی بھر حسین کو یاد کرتا رہے، تو حسین دنیا میں مدد کریں گے، دنیا سے جائے گا قبر میں مدد کریں گے، جب قبر سے اٹھے گا حشر کے میدان میں حسین اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ لہٰذا اے میرے چاہنے والوں، اے حسین اعظم کی دیوانوں، آپ حسین کی محفل میں آئے ہو، میرا عقیدہ ہے آپ کا آنا قبول ہوگا، آپ کا بیٹھنا قبول ہوگا، لیکن ایک بات کو ضرور سنتے چلو، جہاں جہاں حسین کی دیوانے ہو یہ مجھے فخر ہے، لیکن حسینی کردار پہ اپناؤ، حسینی کردار کو اپناؤ، انشاءاللہ زندگی میں چار چند لگ جائے گا۔ جیسے کہ قاری نسیم صاحب قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اچھی آواز سے نوازا ہے، انہیں اچھے شکل و صورت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہے، لیکن اگر ان کا اخلاق برا ہو تو کیا انہیں زمانہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا اچھی صورت بھی ہے، اچھی آواز بھی ہے، لیکن اخلاق برا ہے۔ اے میرے عزیز دوستو، اے بنکٹی گاؤں کے حسینی غیور جالے مسلمانوں، اے میرے عزیز دوستو، بچو اپنی قوم کو تباہی و بربادی سے بچاؤ، غلط راستوں سے دور ہو جاؤ اور زمانے سے کہہ دو میں اس حسین کا دیوانہ ہوں جنہیں نے بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اسلام کو بتایا ہے، اسلام کو بتایا ہے۔ آج ہم اپنے گاؤں میں پوری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے، شریعت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے، اور دین کی تعلیم دلا کر کے اپنے اسلام حسین کے اسلام کو بچا لیں گے اور حسین کے دین کی پرچار کریں گے، حسین کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، آج حسین کے دیوانے ہو، دنیا جانتی ہے، لیکن میرے بھائیو آپ اللہ سے توبہ کرو، اچھے کاموں پہ گامزن ہو جاؤ، انشاءاللہ تم چمکو گے، تمہارے اولادیں چمکیں۔ اگر غلط راستہ چلو گے میرے دوستو، تمہاری قوم، تمہاری جو پیڑھی نئی پیڑھی ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے اولادوں کو بچاؤ، اپنے پر نہیں رحم کیا کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات کو آپ غور سے سوچئے گا، اگر تمہارا کردار اچھا نہیں ہے، آپ کا چال چلن اچھا نہیں ہے، تو کم سے کم اپنی اولادوں کو اچھا چال چلن والا بنا دو۔ تمہاری عادت لت خراب ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرتے رہو، جانے انجانے میں غلطی ہو جائے پھر توبہ کرو، کوشش کرو جو ہماری لت لگی ہے، عادت لگی ہے گناہ کی، نشے کی، کسی چیز کی، میں اس سے توبہ کروں گا، بار بار توبہ کروں گا، جب تک کہ میری یہ عادت، میری یہ گناہ چھوٹ نہ جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کہہ دو تو ایک واقعہ سنا دوں، اجازت ہے؟ بات تو حق ہے لیکن کڑوی لگ رہی ہوگی میرے دوستو۔